تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ دیکھیں جو نذرانہ دینے آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ وہاں رکھ دیں۔ مسافہ کرنا سنت ہے، لیکن اس کا بھی فقہی مسئلہ میں بتاؤں گا تو ایک عنوان بن جائے گا، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ وہاں رکھ دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اور آپ سن لیں، میرے لیے بس یہی بہت ہے کہ آپ اسے سن لیں، یہ بہت ہے میرے لیے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں رحمتیں رب سے دلوانے والے، تمہیں رحمتیں رب سے دلوانے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے نعت پاک آپ سنتے بہت ہیں، جناب نور مجسم صاحب میرے بہت، صرف عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے گلی بات میں گل، مبارک رہے گلی بات میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک آدھ شعر اور پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ بے شک ہے، اجازت ہے۔ اچھا پیچھے والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی حضوری کی امت ہے نا؟
تو حضور کی امت ہے تو ذرا اس کا اظہار آپ بھی کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ صرف آگے والے نہیں پیچھے والے بھی حضور کی امت ہے. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے والوں سے زیادہ پیچھے والوں کا خیال رکھا ہے. توجہ ہے, آگے والوں سے زیادہ پیچھے والوں کو مبارک دی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے, صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. توجہ ہے, حضور نے پوچھا کہ صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عجب ایمان کس کا ہے؟ ذرا سا اطمینان سے سن لیجیے, تھوڑی دیر میرے اوپر رحم کیجیے اور اپنے اوپر بھی. صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ عجب ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے. تو حضور نے کہا وہ کیسے؟ فرشتے تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں میں ہیں اور وہ وہاں آسمانوں پر ہیں, تو ان کا ایمان عجب کیسے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر سب سے زیادہ عجب ایمان جو ہے وہ انبیاء کا ہے. تو حضور نے کہا وہ کیسے؟ ان پر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے, تو ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ سے پھر حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کس کا سب سے عجب ایمان ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ہو سکتا ہے, ہم صحابی رسول ہیں, ہمارا سب سے زیادہ ایمان جو ہے وہ تعجب والا ہو. تو حضور نے فرمایا نہیں, تم نے تو مجھے دیکھا ہے اور مجھے دیکھ کر ایمان لائے. وہ کیسا خوش نصیب شخص ہے اور کیسی وہ مبارک جماعت ہے جس نے حضور کا دیدار کیا اور ایمان لائے, حضور کو دیکھا اور ایمان لائے. اور وہ کتنا بدبخت ہے جس نے حضور کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے. یعنی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, سورج کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا, پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھا, کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر پھر ایمان لائے. تو صحابہ نے کہا حضور ہمارا ایمان سب سے عجب. حضور نے کہا نہیں, تمہارا نہیں, وہ جو تمہارے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی میرے نام کے نعرے لگا رہے ہوں گے, ان کا ایمان سب سے زیادہ ہے. فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن نعرے میرے نام کے لگا رہے ہوں گے اور محفل میں میری بیٹھ کر کے یا رسول اللہ پکار رہے ہوں گے, ان کا ایمان سب سے عجب ہوگا, کیونکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں. اور دیکھو دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں سے کے دیکھنے سے زیادہ دل کا دیکھنا معتبر ہے. توجہ ہے, موضوع کچھ اور ہے لیکن کچھ ضرورت ہے آپ کی, میں پیش کر رہا ہوں کہ آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ دل کا دیکھنا یہ زیادہ معتبر ہوتا ہے, کیونکہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ دنیا تک دیکھتی ہیں. دنیا میں آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر قبر میں کچھ دکھائی نہیں دیتا. کا انکار کرتے اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب یہ جو کافر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پہچانتے. اور ہوا بھی ایسا ہی. ابو جہل جب اپنی قبر میں اترا, سن رہے ہیں آپ میری بات, ابو جہل جب اپنی قبر میں اترا اس سے سوال ہوا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہے یار لا ادری, میں نہیں پہچانتا, میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ ابو جہل جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا, حضور کی راہوں میں جو ہے وہ کیچڑ ڈالتا تھا, اوجڑیاں پھینکتا تھا, وہ ابو جہل جو میٹنگ کر کے حضور کے قتل کا منصوبہ بناتا تھا,
وہ اپنی قبر میں اترا، حضور کو دیکھا، کہا میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. میں نے کہا بدبخت، اگر نہیں پہچانتا تو کانٹے کس کی راہ میں بچھاتا تھا؟ اگر نہیں پہچانتا تو پھر جو ہے وہ تبرک کس پر پڑتا تھا؟ اگر نہیں پہچانتا تو زندگی بھر مخالفت کس کی کرتا تھا؟ تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا. تو پتہ چلا جس نے حضور کو صرف آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ قبر میں حضور کو پہچان نہ سکا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال کے بعد بریلی کا تاجدار اپنی قبر میں اترا اور فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بریلی کے امام نے کہا تم پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ تو سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کا ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے نہیں جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کا کیا پہچان، بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کا کیا پہچان. بچہ بچہ ہے قربان. جس نے حضور کو صرف آنکھوں سے دیکھا، یہ بات لمبی ہے لیکن میں نے یہ اس لیے آپ کو کہا کہ آپ نے حضور کو دیکھا نہیں ہے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے ضرور دیکھا ہے. کیونکہ ہر مومن اپنے نبی سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی شہرت سے بھی قریب ہوں. تو آپ سمجھیے کہ پیار جو ہے وہ یہاں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، صرف زبان پہ نہیں، صرف آنکھوں میں نہیں. محبت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور دل کی محبت جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. صرف زبانی محبت نہیں ہو بلکہ دلی طور پر محبت ہونی چاہیے. جب دل میں محبت ہوگی تو پھر محفلوں کا سرور الگ ہوگا. وہ جو اوپر باتیں کرتے ہیں اصل میں ان کے دل میں محبت نہیں ہے، وہ دل سے حضور کو چاہتے نہیں ہیں. جو دل سے چاہتے ہیں، جن کا دل حضور کی طرف لگ جاتا ہے، پھر ان کی زندگی کا رنگ الگ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں. دل اگر عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہو تو زبان گواہی دیتی ہے اور زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. اور جس کا دل بغض رسول میں جو ہے وہ منسلک ہو جائے اور بغض رسول جس کے دل میں ہو جائے، پھر اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بغض رسول کا جو ہے وہ شکار ہے. پوری دنیا میں عید میلاد النبی کے دن پوری دنیا اس محفل کو سیلیبریٹ کرتی ہے. بولو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے نا؟ کچھ بات اسی پر ہو جائے. پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو عید میلاد النبی کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ ان کے موبائل کا اسٹیٹس دیکھیے، سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ دیکھیے، وہ اعتراض کر رہے ہوں گے کہ کیا یہ دن صحابہ نے منایا، کیا یہ دن تابعین نے منایا؟ قرآن میں اس دن کو منانے کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث میں اس دن کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں کہتے بتائیے. یہ آپ، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، میں عوام کی، آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اسی ملک کے اندر گاندھی کا دن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ نہرو کا دن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ اسی ملک کے اندر. اور جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی اپنے مدرسے کا سالانہ دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اپنی کمیٹی کا، اپنی تنظیم کا، اپنی تحریک کا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا دن بھی منا رہے ہوتے ہیں. وہ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اب تو لوگ میرج اینیورسری بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، شادیوں کے دن بھی منائے جاتے ہیں. شادیوں کا دن منایا جا رہا ہے. صاحب یہ کس کا دن ہے؟ یہ شادی کا دن ہے. یہ کس کا دن ہے؟ اور آپ تو نئے نئے دن ہیں. ماں کے لیے ایک الگ دن ہے، باپ کے لیے ایک الگ دن ہے، ٹیچروں کے لیے ایک الگ دن ہے. الگ الگ دن منائے جا رہے ہیں. تو بغض رسول دیکھو ان کا کہ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے اور سب کا دن منایا جا سکتا ہے. اگر دن نہیں منایا جا سکتا تو حضور کا نہیں منایا جا سکتا. تم کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ سالانہ جلسے کرنا صحابہ نے کہاں سالانہ جلسے کیے ہیں؟ صحابہ نے کہااں جو ہے وہ تنظیموں کا دن منایا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس طریقے پر کوئی
دن منایا ہو جس طریقے پر تم دن مناتے ہو تم نہیں دکھا سکتے، اور تم ہم سے پوچھتے ہو کہ حضور کا دن منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ تو عشق رسول کی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا دن مناتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں تمہارے جلسے میں کر کے جا رہا ہوں، اور ایک جو ہے وہ مدلل بات کہ یاد رکھو دنوں کو منانا، یادوں کو باقی رکھنا، یادوں کو زندہ رکھنا۔ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یادوں کو باقی رکھنا اور دنوں کو منانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں بلکہ اللہ نے یہ طریقہ اللہ نے کہا ہے دن منانے کا حکم دیا ہے۔ تم چاہتے ہو یادیں مٹا دی جائیں، یہی مقصد ہے نا کہ یادیں ختم ہو جائیں، یہ یاد نہ رہ جائے۔ پوری دنیا کے اندر اس جماعت نے یہ کوشش کی ہے کہ یادوں کو، دنوں کو، تاریخوں کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ غوث اعظم کی تاریخ پر اعتراض، غریب نواز کی تاریخ پر اعتراض، اور حد حضور کی تاریخ پر اعتراض۔ ہر قوم اپنے اپنے جو ہے وہ قائد کا، اپنے ریفارمرز کا دن منا رہی ہے، لیکن مجھے حیرت ہے اس قوم پر کہ جو کلمہ نبی کا پڑھتی ہے لیکن نبی کا دن منانے میں اتنی پریشانی ہے، نبی کا دن سیلیبریٹ کرنے میں اتنی پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کو سمجھیے اور خوب اچھی طرح سے سمجھیے کہ اس وقت ساری دنیا میں جس عقیدے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس موقف پر، جس نظریے پر